یہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. آج پہلی تاریخ ہے. ذی الحجہ کے شروع کے جو 10 دن ہیں یہ بہت افضل ہیں، بہت مبارک دن ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو حدیث میں افضل ایام الدنیا ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا کے سب سے افضل دن ہیں. اب اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ رمضان کے برابر ہے، یا بعض علماء نے یہاں تک کہا کہ یہ رمضان کے آخری عشرے کے برابر ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا کے دنوں میں سب سے افضل دن ہے. تو دنیا کے دنوں میں رمضان بھی آ گیا، اس لیے رمضان سے بھی افضل ہے، یا کم سے کم رمضان کے آخری عشرے کے برابر ہے. اتنی فضیلت ہے یہ 10 دنوں کی. اس لیے یہ 10 دن میں کچھ اعمال ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ثابت ہیں، ان اعمال کا اہتمام کریں تاکہ یہ دن وصول ہو اور ہمارا نامہ اعمال نیکیوں سے بھر جائے. سب سے پہلا عمل تو ان دنوں میں کرنا ہے کہ دن کے روزے رکھنا ہے. دن میں یہ 9 دن عید سے پہلے کے، آج پہلا دن تھا تو عید تک جو 9 دن ہیں، 9 دنوں کے روزے، ایک ایک روزے پر 1 سال کے روزوں کا ثواب ہے. اور خاص طور سے عید سے 1 دن پہلے کا جو عرفے کا روزہ ہے اس پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، ایک پچھلا اور ایک آئندہ. تو اس لیے پورے 9 دن روزے رکھنے کا ثواب ہے، ایک روزے پر 1 سال کے روزے کا ثواب. اور عید سے 1 دن پہلے کا روزہ تو سبھی نے رکھنا چاہیے کہ جس پر 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو پہلا کام ان دنوں میں روزے رکھنا ہے. خود بھی رکھیں، گھر کی عورتوں کو کہیں، فضیلت بتائیں. خود کسی وجہ سے اگر نہیں رکھ سکتے، کم سے کم گھر کی عورتیں رکھے گی تو انشاءاللہ گھر میں رحمتیں اور برکتیں اترے گی. دوسرا کام جو ہے راتوں میں عبادت کرنا ہے. یہ راتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ شب قدر کے برابر ہے. ہم لوگ رمضان میں شب قدر تلاش کرتے ہیں، 21ویں رات، 23ویں، 25، 27، 29، 5 راتیں جاگ کر پھر بھی بھروسہ نہیں ہوتا کہ ہمیں ملی یا نہیں ملی. یہ 10 راتیں تو گارنٹی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ان میں عبادت گویا شب قدر میں عبادت ہے. اتنی افضل راتیں ہیں، تو کچھ نہ کچھ ان راتوں میں عبادت کریں. اگر مغرب سے پہلے کام سے آ گئے تو مغرب سے عشاء تک عبادت کر لیں، عشاء کی نماز پڑھ کر جلدی سو جائیں اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں. کم سے کم اتنا تو کر لیں کہ فجر اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے کے پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا. اور گناہ نہ کریں، چوراہوں پر بیٹھ کر ادھر ادھر گپ شپ کرنا اور غیبتیں، چغلیاں اور دوسرے جو فالتو کام ہم لوگ کرتے رہتے ہیں، ان سے کم گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ یہ راتیں ہمیں وصول ہو جائیں. تو دوسرا کام راتوں میں عبادت کرنا ہے، جو راتیں شب قدر کے برابر ہیں. تیسرا کام ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ تکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر، جو تکبیر تشریق ہے، تو وہ تکبیر تشریق وہ تو 5 دن نمازوں کے بعد پڑھنا ہی ہے، لیکن یہ چلتے پھرتے یہ 10 دنوں میں اس تکبیر کا ورد کرنا ہے. بازاروں میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عمر، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اور کتنے صحابہ تھے جو ان 10 دنوں میں بازاروں میں جاتے تھے اور بازاروں میں تکبیر بلند کرتے تھے، تو پورے بازار والے ان کے ساتھ تکبیر پڑھتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی بازاروں میں، گلیوں میں، ہر جگہ تکبیر بلند کریں اللہ کا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. جتنا ہو سکے تکبیر، اللہ کی بڑائی بولیں گے تو ہمارے دل میں اللہ کی بڑائی اترے گی. آج مخلوق کی بڑائی سے ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں اور اس وجہ سے ہم چھوٹی چھوٹی مخلوق سے ڈر رہے ہیں، پتہ نہیں کس کس کا خوف ہمارے دل میں ہے. تو یہ سارا خوف نکل جائے گا جب ہم اللہ کی تکبیر بلند کریں گے. تو اس لیے ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ ذکر کا اہتمام، سبحان اللہ بھی کہیں، الحمدللہ بھی کہیں، لیکن تکبیر کا زیادہ اہتمام کریں. یہ تیسرا عمل. اور چوتھا عمل ہے تکبیر تشریق کا، جو عید کے 1 دن پہلے 9 تاریخ کی صبح سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد مردوں کے لیے 1 مرتبہ اونچی آواز سے اللہ اکبر یہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے. اور گھر کی عورتیں گھر میں پڑھیں، آہستہ آواز سے پڑھیں. مرد جو ہے زور سے پڑھیں گے ہر فرض نماز کے بعد. یہ 5 دن 9 تاریخ کی صبح سے لے کر 13 کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ زور سے تکبیر کہنا واجب ہے. اس کو بھولنا نہیں چاہیے. کبھی نماز کا رکعت چھوٹ جاتی ہے ہماری، یہ نماز چھوٹ گئی تو ہم یہ تکبیر بھول جاتے ہیں. اس کو لکھ کر رکھیں یا کوئی نہ کوئی ایسی چیز اپنے ساتھ رکھیں جس کی وجہ سے یہ تکبیر یاد آ جائے، کیونکہ واجب چھوڑنے کا گناہ ہوگا نہیں تو. اس لیے چوتھا عمل یہ ہے. 5واں عمل قربانی ہے کہ یہ دنوں میں سب سے افضل عمل قربانی بتلایا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور ایک ایک جانور کے اوپر جتنے بال ہیں اتنی نیکیاں ملتی ہیں. علماء کہتے ہیں کہ یہ منٹوں میں آدمی کو آخرت کے اعتبار سے سیٹ بنا دیتا ہے. دنیا میں ہر ایک چاہتا ہے کہ میں سیٹ بن جاؤں، یعنی زیادہ مالدار ہو جاؤں. تو یہ تو آخرت کے اعتبار سے منٹوں میں آدمی کو سیٹ بنا دے گا. دیکھیں ایک بکرے کے اگر
آپ ہاتھ رکھیں گے بکرے کے اوپر تو ایک ہاتھ میں کتنے بال آئیں گے ہم گن سکتے ہیں. ہاتھ میں صرف ایک ہاتھ میں کتنے بال آئیں گے یہ نہیں گن سکتے. تو پورے بکرے پر کتنے بال ہوں گے اور پورے بیل پر کتنے بال ہوں گے. تو اتنی نیکیاں ملیں گی قربانی کی وجہ سے. اس لیے قربانی کریں, اہتمام سے کریں. جن پر واجب ہے وہ بھی کریں. واجب یعنی جن پر زکوٰۃ فرض ہے ان پر قربانی بھی واجب ہے. جن کے پاس 52.5 تولہ چاندی یعنی آج کے زمانے میں 40-45 ہزار روپے ایکسٹرا رکھے ہوئے ہیں, یا تو نقد پیسہ رکھا ہوا ہے یا بینک میں جمع ہے یا کسی کو قرض دیا ہوا ہے یا اتنے کا سونا چاندی ہے یا اتنے کا تجارت کا مال ہے, بیچنے کا مال 40-45 ہزار روپے کا, تو اس پر قربانی واجب ہے. تو جن پر واجب ہے وہ بھی قربانی کریں, جن پر واجب نہیں ہے وہ بھی کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت ملے گی, اتنی ساری نیکیاں ملے گی. دنیا کے شوق کے لیے ہم کیا نہیں کر رہے ہیں. ادھار 50-50 ہزار کا موبائل خرید رہے ہیں, گاڑیاں خرید رہے ہیں, گھر 10-10 لاکھ ادھار لے کر گھر بنا رہے ہیں. تو 10,000 5,000 ادھار لے کر اگر قربانی کر لیں گے تو کیا حرج ہو جائے گا. تو قربانی کے لیے بھی ادھار لے سکتے ہیں, قرض لے سکتے ہیں. اتنی بڑی نیکیاں اور اتنا سارا ثواب, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی کی ایک نسبت حاصل ہو جائے گی. اس لیے قربانی کا اہتمام کریں. جن پر فرض نہیں ہے وہ بھی کوشش کریں کہ میری قربانی ہو جائے. اور جو لوگ قربانی کریں گے ان کے لیے ایک آخری عمل یہ ہے کہ وہ ان 10 دنوں میں اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں. بال اور ناخن نہ کاٹیں, یہ مستحب ہے کہ یہاں رہتے ہوئے ہم حاجی لوگ وہاں پہنچے ہوئے ہیں حج کے لیے, تو وہ لوگ بال اور ناخن کاٹنے سے ان دنوں میں بچ رہے ہیں. تو ان کی مشابہت ہم گھر پر رہ کر اختیار کریں گے. اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالی ہمیں بھی ان کی مشابہت کی برکت سے یہاں رہتے ہوئے حج کا ثواب دے دے گا. اس لیے ان 10 دنوں میں بال اور ناخن نہ کاٹیں. یہ اعمال ہیں, ان اعمال کا اہتمام کریں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.